تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لارڈ آف دی فلائز بائی ولیم گولڈنگ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں لارڈ آف دی فلائز کا مطلب ہے شیطان۔ ولیم گولڈنگ کا ناول لارڈ آف دی فلائز یہ دوسری جنگ عظیم میں لکھا گیا تھا۔ یہ گولڈنگ کا پہلا ناول ہے جو 1954 میں شائع ہوا تھا۔ یہ لڑکوں کے گروپ کی کہانی ہے جن کی عمریں 6 سال سے 12 سال کے درمیان ہے۔ گورنمنٹ نے ایٹمی حملے کے خطرے کے پیش نظر ان لڑکوں کو شہر سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ ہوائی جہاز جو ان کو لے کر جا رہا تھا وہ تباہ ہو جاتا ہے اور غیر آباد جزیرے پر آئی لینڈ پر گر جاتا ہے۔ جہاز کا تمام جو سٹاف ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن لڑکے ایک حفاظتی ٹیوب میں ہونے کی بنا پر بچ جاتے ہیں۔ جہاز سے نکل کر لڑکے مختلف سمتوں میں جزیرے پر بکھر جاتے ہیں۔ ناول کے آغاز میں جن دو کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ ہے رالف اور پگی۔ رالف ایک ورزشی جسم کا ایک خوبصورت لڑکا ہے، جبکہ پگی ایک بھدا سا موٹا لڑکا ہے۔ وہ چشمہ لگاتا ہے اور دمہ کا مریض بھی ہے، تاہم وہ اپنی باتوں سے ذہین نظر آتا ہے۔ اس دوران ان کو وہاں پہ ایک کونچ ملتی ہے۔ پگی رالف کو کونچ بچانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ رالف جب اس کونچ کو بجاتا ہے تو مختلف سمتوں سے لڑکے وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سمت سے لڑکوں کا ایک پورا آرگنائزڈ گروپ وہاں پہ آتا ہے اور اس گروپ کی رہنمائی ایک لڑکا کر رہا ہے جس کا نام جیک میری ڈیو ہے۔ یہ ایک مذہبی گیت گانے والے لڑکوں کا گروپ ہے جسے کوائر کہتے ہیں۔ تمام لڑکے صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں اور ایک اپنا لیڈر چننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیک فوراً خود کو اس عہدے کے لیے پیش کرتا ہے، لیکن لڑکے رالف کو منتخب کر لیتے ہیں۔ اس پر جیک مایوس ہو جاتا ہے، تاہم رالف اس کو دلاسا دینے کے لیے اسے شکاریوں کے گروپ کا سربراہ بنا دیتا ہے۔ پگی لڑکوں میں بالکل بھی مقبول نہیں ہے، تاہم وہ ذہین لڑکا ہے اور رالف کو مناسب تجاویز دیتا ہے۔ رالف، جیک اور سائمن جزیرے کی چھان بین کے لیے جاتے ہیں اور اپنی سیاحت کے دوران انہیں ایک سور نظر آتا ہے۔ جبکہ جیک اسے مارنے کے لیے خنجر نکالتا ہے، تاہم وہ اسے مارنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس طرح جانور جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ جیک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نیکسٹ اس کام میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، یعنی وہ سور کو مار لے گا۔ واپسی پر رالف جو ہے وہ لڑکوں کا ایک اجلاس بلاتا ہے اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھتا ہے۔ اس اجلاس میں مندرجہ ذیل فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ صرف وہی شخص اجلاس میں بات کرے گا جس کے ہاتھ میں کونچ ہوگی۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ امدادی جو پارٹی آئے گی جو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے گی، ان کی رہنمائی کے لیے پہاڑی پر آگ روشن کی جائے گی تاکہ وہ ہمیں پہچان سکے اس جگہ کو۔ جھونپڑیاں تعمیر کی جائیں گی۔ تیسرا ان کا یہ تھا۔ ابتدا میں لڑکوں کو پورا یقین ہوتا ہے انہیں بچانے کے لیے جلد ہی کوئی آ جائے گی، کوئی ٹیم آئے گی جو انہیں بچائے گی، چنانچہ وہ جزیرے پر اپنے آپ کو تفریح کا موقع سمجھتے ہیں۔ تاہم رالف اس بات پر زور دیتا رہتا ہے کہ انہیں جزیرے پر آگ روشن رکھنی چاہیے تاکہ کوئی امدادی ٹیم آئے بھی تو اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ پگی کے چشمے کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو جزیرے پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف چھوٹے لڑکے جزیرے پر درندوں کی موجودگی محسوس کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ جنگلی خوراک کھانے سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ رالف اور جیک میں جزیرے پر زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح وہاں پر بدنظمی اور بے چینی پھیل جاتی ہے۔ جیک اور اس کے گروپ کے جو لڑکے ہیں وہ شکار میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس طرح وہ آگ روشن جو ان کو آگ روشن رکھنے کا کام دیا جاتا تھا وہ نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک دن جب وہاں سے ایک بحری جہاز گزرتا ہے تو وہ لڑکوں کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیتا، کیونکہ آگ تو بجھ چکی ہوتی ہے، اس لیے انہیں کوئی سگنل نہیں ملتا۔ اس پر رالف جیک میں جھڑپ ہو جاتی ہے۔ رالف جیک کو اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر ڈانٹتا ہے، تاہم جیک پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے رالف کی نااہلی قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میں ہی صلاحیت کام ہے جو تم ہمیں صحیح طرح سے نہیں گائیڈ کر رہے۔ چونکہ یہ جنگ کا دور ہے، اس لیے ایک دن جنگی جہاز وہاں پر تباہ ہو کر گر جاتا ہے۔ اس کا پائلٹ پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ سیم اور ایرک جو دو جڑواں بھائی ہیں وہ اس تاریکی میں پائلٹ کی لاش کو درندہ سمجھ لیتے ہیں۔ رالف، جیک اور روجر تحقیق کے لیے جاتے ہیں اور لاش دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ جیک رالف کو بزدل ہونے کا طعنہ دیتا ہے اور لڑکوں کو لیڈر دوبارہ چننے کا انتخاب کرنے کا کہتا ہے، لیکن لڑکے پھر رالف کو لیڈر چن لیتے ہیں۔ اس شکست کے بعد جیک جو اپنا گروپ جو ہے وہ الگ کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام جو بڑے لڑکے ہیں وہ جیک کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیک اور اس کے قبیلے کے جو اس کے جو گروپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل وحشیوں کی طرح چہرے پر رنگ وغیرہ مل لیتے ہیں اور سوروں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایک سور کو ذبح کر کے اس کے سر پر ایک چھڑی لٹکا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ جیسے وحشی قبائل ہوتے ہیں نا، ان کو کی طرح درندے کو قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس طرح اسی دوران جو سائمن ہوتا ہے وہ ایک بہت ریلیجیس لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ تصور میں لارڈ آف دی فلائی سے بات کرتا ہے، یعنی جو انہوں نے وہاں پہ اس چھڑی کے اوپر لٹکا دیتے ہیں نا سور کا سر، تو وہاں پہ مکھیاں اس کے اوپر ساری جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کو لارڈ آف دی فلائی سمجھتا ہے۔ پھر وہ پہاڑی کی چوٹی پر جاتا ہے اور وہاں پر اس کو پائلٹ کی لاش نظر آتی ہے جسے لڑکے درندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سائمن لڑکوں کو درندے کی اصلیت بتانے کے لیے نیچے دوڑتا ہے، لیکن لڑکے جو سور کے شکار کے بعد وحشیوں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں سائمن کو درندہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے اور جنونیوں کی طرح اس پر پھال پڑتے اور سائمن کو مار دیتے ہیں۔
اور جو سائمن کی لاش ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتی ہے سمندر میں، کسی کو پتہ نہیں چلتا جو مرا ہوا تھا وہ سائمن تھا۔ آہستہ آہستہ رالف کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور جیک کے غیر مہذب قبیلے کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ وہ آگ جلانے کے لیے پگی کا چشمہ بھی چرا لیتے ہیں۔ جب پگی اپنا چشمہ واپس مانگنے جاتا ہے تو روجر جو جیک کے ٹیم کا ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، وہ اس پہ چٹان کے بڑا سا پتھر لڑکا کر اسے مار دیتا ہے۔ جبکہ سیم اور ایرک کو وہ زبردستی اپنے قبیلے کا رکن بنا لیتے ہیں۔ وہ رالف کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھاگ نکلتا ہے۔ اگلے دن وہ رالف کا شکار شروع کر دیتے ہیں، اسے پکڑنے کے لیے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ دیکھ کر ایک بحری جہاز جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ اس طرف آ جاتا ہے اور جہاز کے ایک افسر ساحل پر آتا ہے، اور یوں رالف جو ہے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اس طرح وہ آگ جسے جلائے رکھنے کے لیے رالف بہت زور دیتا تھا اس کو بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس کو قتل کرنے کے لیے جلائی گئی تھی۔ رالف نیور آفیسر کو دیکھ کر چلا چلا کر رونے لگتا ہے۔ دراصل وہ اپنے معصومیت کے خاتمے، انسان کے دل کی تاریکی اور اپنے دوست پگی کی موت کا وہ ماتم منا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح گولڈنگ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر بیسیکلی وہ خود غرض انسان اور لالچی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھائی بندوں کا گلا کاٹتا ہے۔ اس نے تہذیب کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ سب ڈھکوسلا ہے۔ دراصل وہ اندر سے درندہ ہے۔ وہ ارتقائی منازل طے کرنے کے باوجود اس زندگی میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کریکٹرز آ جاتے ہیں۔ کریکٹرز میں سب سے پہلے رالف آ جاتا ہے۔ جو رالف ہے وہ ناول کا ہیرو ہے۔ وہ 12 سال کا ایک انگریز لڑکا ہے جسے جزیرہ پر اس کے ساتھ ہی اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ رالف جو ہے جزیرے پر ایک ننھی سی تہذیب قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو انسانیت کا خاصہ ہے، اور اس کا کردار انسانی قدروں کا عکاس ہے جن پر تہذیب و تمدن کی عمارت استوار ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو جیک ہے وہ بالکل اس کی اپوزٹ ہے، وہ وحشیانہ ہے اور انتشار کی قوتوں کا نمائندہ ہے۔ جیک اس ناول کا ویلن ہے۔ وہ انسان کی وحشیانہ فطرت کا نمائندہ ہے، جو انسان کی وحشیانہ نیچر ہے اس کا، وہ امر ہے اور مکمل طاقت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ساری طاقت اسی کے انڈر ہو۔ وہ شکاریوں کے گروہ کا سربراہ بن جاتا ہے اور جنگلی وحشیوں کی طرح رہنا شروع کر دیتا ہے۔ سائمن فطری طور پر ایک اچھا لڑکا ہے۔ در حقیقت جزیرے پر صرف وہ ایک فطری طور پر نیچرلی اچھا لڑکا تھا، کیونکہ جیک اگر بے قابو کا مظہر ہے تو رالف اور پگی اس کے اخلاقیات کے پیمبر ہیں، یعنی رالف اور پگی ایک بہت اچھے ہیں، ان کے مورلی وہ بہت پرفیکٹ ہیں۔ سائمن جو ہے وہ ایک ریلیجیس لڑکا ہے اور اپنے ساتھی لڑکوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ لارڈ آف دی فلائز سے بات بھی کرتا ہے اور صرف اسے ہی درندہ یہ سمجھتے ہیں، اس کی اصلیت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ درندہ نہیں بلکہ ایک پائلٹ کی لاش ہے۔ اس کے بعد پگی آ جاتا ہے۔ پگی رالف کا مددگار ہے، وہ ہیلپر ہے اس کا۔ وہ رالف کو کئی مفید مشورے دیتا ہے۔ پگی انسان کی سائنسی اور عقلی تہذیب کا نمائندہ ہے، وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ روجر جو ہے وہ جیک کا ساتھی ہے، وہ بھی ظالم اور دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے لڑکوں کو اذیت دیتا ہے، وہ ان کو ڈراتا ہے اور پگی پر چٹان کا ایک ٹکڑا پھینک کر اسے مار دیتا ہے۔ سیم اور ایرک آ جاتے ہیں۔ سیم اور ایرک دو جڑواں بھائی ہیں اور رالف کے قریبی ساتھی ہیں۔ وہ دونوں ہمیشہ اکٹھے نظر آتے ہیں اور اس لیے دوسرے لڑکے کو انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں، ان میں ڈفرینس نہیں کر پاتے دوسرے لڑکے۔ ناول کے آخر پر جیک ان کو ڈرا دھمکا کر اپنے قبیلے کا رکن بنا دیتا ہے۔ لارڈ آف دی فلائز کیا ہے؟ عربی میں لارڈ آف دی فلائز کا مطلب شیطان ہے۔ اس ناول میں یہ نام سور کے سر کو دیا گیا ہے جو جیک اور اس کے ساتھ ایک چھڑی پر جنگل میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ درندے کو قربانی پیش کر سکے۔ چنانچہ لارڈ آف دی فلائز علامت ہے کہ انسان کی درندگی اور ظلم کی، جس پر جیک اور اس کے قبیلے کے لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔